اور یہ وہ وقت تھا جب بر عظیم پاک و ہند کے اس منظر پر علامہ اقبال فکر اسلامی کی تجدید اور الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے دعوے اور اسلامی انقلاب کی زوردار دعوت کے ساتھ نمودار ہوئے، جس کے پس منظر میں تصوف اسلامی اور الفسانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، علوم اسلامی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جہاد اسلامی کے مجدد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 300 سالہ تجدیدی مساعی کے اثرات موجود تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بھی شاید آپ نے پڑھ لیا ہو، مجددین کا جو منصب حضور نے فرمایا تھا، جس کی خبر دی تھی، اور یہ ایک نکتہ میں آپ واضح کر دوں، بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا، ظاہر بات ہے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، ہدایت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اب ختم نبوت ہو گئی تو اب ہدایت کہاں سے آئے گی؟ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ نے 3 چیزوں سے پورا کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کے متن کی ذمہ داری لے لی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، یہ محفوظ رہے گا، جبکہ تورات اور انجیل کی نہیں لی تھی، ابھی تو نبوت بھی جاری تھی اور اصل ہدایت تو آنی تھی قرآن کی شکل میں۔ نمبر 2، ہر صدی میں ایک مجدد، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل 100 عام من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے راس پر، سرے پر ایسے اشخاص کو اٹھاتا رہے گا جو ان کے دین کی تجدید کریں گے۔ اور نمبر 3، کہ ہر وقت دنیا میں ایک جماعت لازماً حق پر قائم رہے گی، لا تزال فی امتی امۃ قائمۃ علی الحق، ایک رہے گی آخر وقت تک، نہ اس سے اختلاف کرنے والے انہیں کچھ نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ان کو چھوڑنے والے ان کو کوئی گدن پہنچا سکیں گے۔ تو یہ ہے 3 چیزیں کہ اگر کوئی شخص اگر متلاشی حق ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتا میں کہاں سے حق لوں، قرآن موجود ہے، اگر تم واقعی متلاشی حق ہو تو اللہ کا کلام موجود ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر مجددین امت، اور پھر یہ کہ اب اس میں سے ہندوستان میں یہ 3 جو مجددین کا میں نے نام لیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ علیحدہ رکھا ہے کہ ایک طرف تصوف اسلامی کے مجدد ہیں الفسانی، جنہوں نے وحدت الوجود کے جو عام تصورات وحدت الوجود کے تھے ان کو ختم کر کے اس کو قریب کیا ہے اسلامی عقائد کے، اور وہ ہے وحدت الشہود۔ اور دوسرے یہ کہ علوم اسلامی کے مجدد، قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنے والے سب سے پہلے آدمی شاہ ولی اللہ دہلوی، اور پھر ان کے 2 بیٹوں بلکہ 3 بیٹوں نے، انہوں نے اردو میں ترجمے کیے، جو 2 ترجمے تو مشہور ہیں شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کے، لیکن شاہ عبد العزیز نے تو پوری تفسیر لکھی ہے، ترجمہ تو ہے ہی اس میں، تفسیر عزیز ہی۔ تو اس طریقے سے اور جہاد اسلامی کے مجدد یہ ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنے بھی جہاد دنیا میں ہوئے، سب سے خالص اسلامی صحیح ترین جہاد وہ یہی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا